بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجزل الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ نے آپ حضرات کو ایک بہت بڑا شرف دیا ہے. شرف یعنی بزرگی دی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں شرف دو ہی چیزوں میں ہے، ایک ایمان میں اور ایک علم میں. اور یہی دو چیزیں نبیوں کے ذریعے سے امتوں کو دی جاتی ہے. ایمان سکھایا جاتا ہے، ایمان کی دعوت دی جاتی ہے، اور ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے علم دیا جاتا ہے. یہ ترتیب رہی ہے شروع سے آخر تک، کیونکہ نبی کے نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں کفر ہوتا تھا اور جہالت ہوتی تھی. کفر کے توڑ کے لیے ایمان دیا، جہالت کے توڑ کے لیے علم دیا. یہ ترتیب رہی ہے. ہر زمانے میں نبی کا آنا اسی مقصد پر تھا کہ جو کفر ہے وہ ختم ہو جائے اور جو جہالت ہے وہ ختم ہو جائے. اس لیے کہ کفر اور جہالت کا محال ایک ہی ہے. کفر کا محال کہ جہنم ہے اور جہالت کا محال بھی جہنم ہے. سب انجام ہے. کریمہ ایک کتاب ہمارے زمانے میں پڑھائی جاتی تھی 7 سال پہلے، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے. الحمدللہ وہ اصلی کتابیں ہیں، ان میں اصلی باتیں. تو کریمہ میں یہ بات تھی کہ سب انجام جاہل جہنم بوت، جاہل نے کوا عبت کم بوت. ہاں کہ جہالت کا انجام جہنم. اس لیے جہالت کے مقابلے میں اب تعالیٰ شاہ نے علم دیا امتوں کو، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص امتیاز ہے کہ آپ کو اولین اور آخرین کا علم دیا. قرآن کریم دیا تو پوری کتابوں، ماضی کی کتابوں کی محافظ ہے، مہیمن علیہ. قرآن کے جو ماضی کی جو کتابیں انبیاء کرام پر آئی ہیں ان میں جو مضامین تھے، یہ قرآن کریم اس کا مہیمن ہے، یعنی اس کا محافظ. تو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے علوم ملے. ادا وجہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم دیے گئے. وَعَلَّمَكَ كَمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. کہ اللہ نے آپ کو وہ علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے، اور اللہ کا فضل تو آپ پر بہت زیادہ ہے. یہ بشارت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم دیے گئے، کیونکہ امتیازی چیز یہی دو ہیں، ایمان اور علم. ایمان سے اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے اور علم سے اس تعلق کے تقاضے پوری کی جاتے ہیں. ایمان کی وجہ سے اللہ کے تعلق پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اقرار کیا ہے کہ اللہ ہی معبود ہے اور کوئی معبود نہیں ہے، اور عبادت کے لیے پیدا ہی کیا ہے اور کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا. تو ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے عبدیت کا ہے. تو عبدیت کے کیا حقوق ہیں اور عبدیت کی کیا ذمہ داری ہے، اس کو سمجھانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے علم اتارا ہے. عبدیت یہ تو عقیدے کی چیز ہوئی، پھر عقیدے کے بعد اعمال کا درجہ ہوتا ہے. تو اعمال کی تفصیلات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم دیا. علوم انبیاء
علوم انبیاء یہ من جانب اللہ آتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو دیا جاتا ہے. یہ بہت بڑا شرف ہے، ایمان اور علم، یہ بڑا شرف. اس لیے اللہ تعالیٰ جس کو بھی علم دے وہ اللہ کا شکر کرے. ہاں، انبیاء کرام کا ایک خاص طریقہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار رہتے ہیں اور اپنے کاموں کو شاکرانہ مزاج سے کرتے ہیں. اپنے کاموں کو انبیاء کرام شاکرانہ مزاج سے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو نوازا ہے، نبی ہے، نبوت کی ذمہ داری بھی ہے، اس لیے ہم کیوں نہ کریں اس کو. افلا اکون عبدا شکورا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو مجھے نوازا گیا ہے. تو یہ اب مزاج نبوت ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہیں شاکرانہ مزاج سے کہ اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے، اکرام کیا ہے، نوازا ہے، تو ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے انعامات بڑھتے جاتے تھے، تائید بڑھتی جاتی تھی تو آپ کی محنت بھی بڑھتی جاتی. یہی مزاج نبوت ہے کہ اپنے کاموں کو شاکرانہ مزاج سے کریں. انبیاء کرام کی صفت ہے، نوح علیہ السلام کی صفت میں آیا ہے کہ ذریۃ من حملنا نوح انہ کان عبدا شکورا. 950 سال تک تکلیف اٹھائی ہے اور اللہ تعریف کرتے ہیں شکر کے ساتھ. ہاں، کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں. سارا سال روزہ رکھتے تھے نوح علیہ السلام، سارا سال روزہ رکھتے اور اپنا کام بھی کرتے تھے. اللہ نے ان کی تعریف کی انہ کان عبدا شکورا کہ وہ شکر گزار بندے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی صفت بری شاکرا لانعمہ کہ ابراہیم اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بندہ. یہ مزاج بنایا کہ ان حضرات نے اپنا کام شکر کے ساتھ کیا ہے، فخر کے ساتھ نہیں کیا، ہوتا ہی وہ تقصیرات سے بھی نہیں کیا، بلکہ شاکرانہ مزاج سے کیا ہے. یہی صحیح طریقہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا شکر کیا جائے تو وہ نعمت بڑھتی ہے. اس لیے کہتے ہیں شکر تحفہ ہے ایمان کا. کیونکہ ایمان والا ہی شکر کرے گا. کفر کے ساتھ شکر کیسے جمع ہوگا؟ ایمان کے ساتھ شکر جمع ہوتا ہے. ہاں، کہ شکر ایمان کی صفت ہے، اس لیے ایمان کے ساتھ یہ جمع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کا اضافہ کرتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو یہ شرف بخشا ہے کہ علم دین عطا فرمایا، علم دین سے نعمت عطا فرمائی. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا اس کو اپنے دین کی سمجھ لے گا. دین کی سمجھ آئے گی، دین کا علم آئے گا. اس لیے یہ نعمت ہے. علم دین اور ایمان یہ دونوں بڑی نعمتیں قرار دی گئی ہے اور اس میں زیادہ کرنے کی ترغیب ہے. اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے ایمان کو بڑھاؤ، علم کو بڑھاؤ. رب زدنی علما، رب زدنی علما، وقل رب زدنی علما. پیغمبر کو حکم ہے وقل رب زدنی علما. اور علم و ایمان ایک چیز ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. یہ سمندر ہے، جو جتنا لے سکتا ہو اتنا لے. ہاں، یہ سمندر ہے. ایمان کے درجات ہیں، علم کے بھی درجات ہیں. جس کو جتنا ملا وہ اس کی سعادت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو علم دین سے نوازا ہے. فرشتے دعا کرتے ہیں. اگر کوئی علم سیکھتا ہے تو فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. زمین کی مخلوق مغفرت کی دعا کرتی ہے. چونٹیاں، مچھلیاں یہ مغفرت کی دعا کرتی ہیں ان کے لیے جو سیکھتے ہیں علم دین. اور جو سکھاتے ہیں ان کے لیے رحمت کی دعا ہوتی ہے. سبحان اللہ. ان کے لیے رحمت کی دعا ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو علم سکھا رہے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی معلم الناس الخیر کہ اللہ رحمتیں بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے رحمت کی دعائیں دیتے ہیں. کن کو؟ کہ ان لوگوں کو کہ جو دین کا علم لوگوں کو سکھاتے. تو رات دن رحمتوں میں ہے. سیکھنے والے، سکھانے والے یہ رات دن رحمتوں میں ہے اور ساری دنیا لعنت میں ہے. یہ امتیاز کرنا چاہیے.
ساری دنیا اپنی حکومتوں کے ساتھ، اپنی دولتوں کے ساتھ، اپنی زراعتوں کے ساتھ، اپنی مال متا کے ساتھ، ساری دنیا یہ لعنت کے تحت ہے۔ دنیا ملعونۃ و ملعون ما فیہا، یہ امتیاز بتایا ہے، یہ امتیاز بتایا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی چیز کہ وہ لعنت کے نیچے ہے، رحمت سے دور ہے، اور یہ رحمت ہی رحمت ہے۔ پڑھے تو رحمت، پڑھاوے تو رحمت، سیکھے تو رحمت، سکھاوے تو رحمت، ارشاد کرے تو رحمت، دعوت کرے تو رحمت۔ ہاں یہ رحمت کا راستہ ہے، اس لیے کہا کہ دنیا ساری اپنے حذافیر کے ساتھ، اپنے اسباب کے ساتھ دور ہے اللہ کے رحمت سے، اور قریب کون ہے کہ عالم، متعلم، اللہ کا ذکر کرنے والا، علم والا، اور جو اس کے اسباب میں لگنے والا، یہ قریب ہے۔ اس لیے یہ بشارتیں دی گئی ہے، بشارتیں اس لیے سنائی جاتی ہے کہ عمل کی قدر سامنے رہے۔ بشارتوں کا، فضائل کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جب اس کی بشارتیں معلوم ہو جائے گی، اس کی فضیلتیں معلوم ہو جائے گی، تو اس کی قدر ہوگی۔ جیسے کوئی قیمتی چیز کی قیمت معلوم ہو جائے کہ یہ تو اتنے روپیوں کی ہے، تو اس کی قیمت معلوم ہو جاتی ہے۔ اس کی قیمت معلوم نہ ہو تو ضائع ہوتی ہے، جس چیز کی قیمت معلوم نہ ہو وہ ضائع ہوتی ہے، وہ جس چیز کی قیمت معلوم ہو جائے وہ ضائع نہیں ہوتی، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کی قدر کی جاتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ علم دین، یہ نبوت کی وراثت ہے، نبوت کی وراثت۔ وراثت تو ہوتی ہے دنیا میں، جی ہاں، فصلوں کے لیے اگڑوں کی چھوڑی ہوئی، لیکن اس کا تعلق موت سے پہلے تک کے لیے ہے۔ یہ وراثت ایسی نہیں ہے، بلکہ اس وراثت کا تعلق تو آخر تک ہے۔ یہ نبیوں کی وراثت، یہ علم دین ہے، تو یہ نعمت ہے، اس کی زیادتی مطلوب ہے، اس کی زیادتی مطلوب ہے۔ فقل رب زدنی علما، نبی کو سکھائی ہے دعا کہ نبی یہ دعا مانگا کرو، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اور اس کی زیادتی مطلوب ہے، جس طرح ایمان کی زیادتی مطلوب ہے، عبادت کی زیادتی مطلوب ہے، کہ اس کی زیادتی مطلوب ہے۔ اور اس کے پڑھنے پڑھانے والے، سکھانے والے تمام امت میں سب سے بہتر ہے۔ ایک تو ایک بہترین امت ہے، بہترین امت کے بہترین لوگ یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھتے سکھاتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، یہ بہترین امت کے بہترین لوگ۔ تو اس کی فضائل، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، اور اس کی زیادتی مطلوب ہے۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات ہوئی وہ یہ ہے کہ اس علم کا کیا تقاضا ہے۔ جیسے مال ہوتا ہے تو مال کا تجارت، یہ تقاضا ہوتا ہے اس کو تجارت میں لگاؤ، چنانچہ جس کو مال ملتا ہے وہ اپنے مال کو تجارت میں لگاتا ہے۔ کیوں کہ تجارت میں نہیں لگائیں گے تو کھا جائیں گے، کھا جائیں گے، استعمال میں آ جائے گا، اور تجارت میں لگے گا تو بڑھے گا، کھاتے بھی رہیں گے، بڑھاتے بھی رہیں گے۔ اس لیے مال کو تجارت میں لگاتے ہیں تاکہ چلتی رہے گا بات۔ اللہ نے ہم کو علم دیا ہے، تو علم کا کیا تقاضا ہے کہ علم کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جو علم ہم کو ملا ہے اس پر اپنا یقین پیدا کریں، کیونکہ یہ علم لا ریب فیہ، یہ علم لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ حق ہے۔ اللہ حق ہے اپنے معبودیت میں، رسول برحق ہے اپنے رسالت میں۔ اللہم انت الحق وغیرہ کا حق، تو یہ اللہ اپنی تمام باتوں میں برحق، رسول اپنی رسالت میں برحق، اور اسی وجہ سے اللہ کی طرف سے رسول کو یہ حق چیز دی گئی ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو دین حق دے کر بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے کہ آپ بشیر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں۔ یہ اسلوب ہے انبیاء کرام کا کہ اپنے علم کو، اپنے کام کو دنیا میں چلانا، کیسے چلانا ہے کہ مبشر اور منذر بن کر چلانا ہے، بشارتیں سنا کر لوگوں کے دلوں میں طلب پیدا کرنی ہے،
اللہ کی نعمتیں یاد دلا کر اللہ کی محبت پیدا کرانی ہے، اللہ کی قدرت سمجھا کر اللہ کی عظمت پیدا کرانی ہے. یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے. وہی طریقہ ہم کو دیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو بھی سمجھیں، اللہ کی قدرت کو بھی سمجھیں. ہاں، اور پھر اس کا کیا تقاضا ہے؟ تو یہ اس علم میں یہ باتیں بتا گئی ہے، قدرت سمجھائی، نعمت سمجھائی، تاکہ اللہ کے تعلق میں پختگی آئے، اللہ کا تعلق مضبوط بنے. کہ قدرت بھی اللہ کی ہے اور نعمت بھی اللہ کی ہے. جب اللہ کے ہو جائیں گے تو قدرت ہمارے ساتھ ہوگی، نعمت بھی ہمارے لیے ہوگی. دنیا میں برکت کے طور پر ملے گی اور آخرت میں بدلے کے طور پر ملے گی. نعمتیں دنیا میں اطاعت کی وجہ سے برکت کے طور پر ملتی ہے اور آخرت میں بدلے کے طور پر ملتی ہے. یہ ترغیب دی گئی ہے اس علم کے اندر. تو اس علم میں اس علم کا یہ تقاضا ہے کہ اس علم کی کیا فضیلت ہے، اس سے ہمیں کیا دینا لینا ہے. تو ایک علم فضائل کا اترتا ہے، ایک علم مسائل کا اترتا ہے. فضائل کا جو علم نبیوں میں اتارا جاتا ہے وہ اللہ کا یقین پیدا کرنے کے لیے کہ خدا یہ دینے والا ہے اور نہ ماننے والا پر یہ سزا ہونے والی ہے، اس کا یقین پیدا کرا تاکہ ہر آدمی سزا کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاوے اور انعام اکرام کے لائق اپنے آپ کو بناوے. یہ اسلوب ہوتا ہے نبیوں کا. اس لیے وہ ترغیب کے ساتھ بات کرتے ہیں، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ ہم رسولوں کو مبشر اور منذر بنا کر ہی دیتے ہیں. وہ حاکم اور انتقام کر نہیں آتے کہ اپنے دبدبے سے اپنا کام چلاویں، کہ نہ، بلکہ وہ خود دبتے ہیں، وہ خود برداشت کرتے ہیں، وہ خود صبر کرتے ہیں. ان کو صبر کا حکم دیا جاتا ہے. جتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر. ہاں، آپ قرآن پاک کو پڑھتے جانتے ہیں، دیکھ لو جتنے بڑے نبی اتنا بڑا صبر. تو ہمارا نبی سب سے بڑی، تو آپ کو بڑے بڑے نبیوں والے صبر کرنے کا حکم دیا ہے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جو اولو العزم رسول ہے، نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ اولو العزم انبیاء. انہوں نے جو صبر کیے ہیں آپ کو صبر کرو. اس علم میں صبر کی تلقین ہے. کیوں کہ بھائی بنا کر ارشاد کرنے کا طریقہ ہے. ہمارا علم کس طرح ارشاد کریں گے اس کی، کہ بھائی بنا کر، اپنا بنا کر، اپنا بنا کر. اگر وہ ہمارے پاس نہیں آتا تو ہم اس پر جائیں گے. ہاں، کہ وہ ہمارے پاس نہیں آتا کہ ہم اس کے پاس جائیں گے. یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ وہ نہیں آتے تو نبی ان کے پاس جاتے ہیں. ہم نے نوح کو ان کے قوم کے پاس گئے. قوم تو نہ ملی جاتی ہے، وہ تو کپڑے ڈال لیتی تھی اپنے چہروں پر. ہاں، اور نوح علیہ السلام وہاں بھیج جاتے. کیوں کہ اس کو یہ چیز دینی ہے. وہ جانتے نہیں ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ رحیم کریم ہے اور نبی میں شفقت ہوتی ہے. نبی میں شفقت ہوتی ہے جیسے ماں باپ کو اولاد پر شفقت ہوتی ہے. ایسے نبی کے اندر اپنی امت کے بارے میں، اپنے قوم کے بارے میں شفقت ہوتی ہے. انتقامی جذبہ نہیں ہوتا کہ مانتے نہیں پر ان کو ختم کرو، کہ ہمارے یہاں انتقام نہیں ہے. ہمارے ہاں انتقام نہیں ہے، ہمارے ہاں دبدبا نہیں ہے، بلکہ ہم تو خود دبیں گے. دبیں گے اس لیے تاکہ ہماری بات چلے. جو دانا زمین میں دبتا ہے وہی اگ کر اوپر آتا ہے. جو دانا، جو گٹڑی زمین میں دبتی ہے وہی درخت بن کر یا پودا بن کر اوپر آتی ہے. اس کام میں بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو تباہ کر کے، اپنے آپ کو برداشت کر کے اللہ کی بات کو اونچی کریے. یہ اس علم کا تقاضا ہے. اس لیے علوم انبیاء ان کی دعوت سے جڑے ہوئے ہیں. علوم انبیاء ان کی دعوت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے علم کے داعی ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ علم امانت کے طور پر آیا. یہ علم امانت کے طور پر آیا ہے اور سب کے لیے آیا. جیسے بارش کا پانی سب کے لیے آتا ہے. زمین کی تمام مخلوق کی حیات پانی پر ہے. پانی نہ ہو تو زمین کی مخلوق زندہ نہیں رہے گی. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ.
کہ ہم نے پانی سے تمام مخلوق کو زندگی دی ہے. زمین کی مخلوق پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم و دعوت کی مثال پانی سے دی ہے. مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل غيث، کہ جو علم و ہدایت دے کر مجھ کو پروردگار نے بھیجا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کا پانی ہوتا ہے. تو بارش کا پانی کہ وہ حیات کا سبب ہے زمین کے مخلوق کے لیے. زمین کے مخلوق بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتے. وجعلنا من الماء كل شيء. اللہ تعالیٰ غیروں کو سمجھاتے جو اللہ کو نہیں مانتے. تم کو معلوم نہیں آسمان زمین بند تھی، اللہ نے آسمان زمین کو کھول دیا ہے اور کھول کر کے حیات کا ذریعہ بنایا. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ کا انکار کرنے والے سوچتے نہیں ہیں کہ زمین آسمان بند تھے، پھر اللہ نے ان کو کھول دیا. کہ آسمان کو پانی سے کھول دیا، زمین کو نباتات سے کھول دیا اور حیات کا سامان بنایا. پھر بھی اللہ کا انکار ہے. یہ تو انکار کرنے والوں کو سمجھا کہ حیات کا سارا سامان تو اللہ کرتے ہیں، اسے اللہ ہی کا انکار ہے. الحمدللہ ہم کو تو اقرار ہے اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کی دین سے. ہمارے لیے تو یہ سعادت اور نعمت ہی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے وہ بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا اس کو اپنے دین کی سمجھ دے گا، اپنے علم کا علم دے گا. تو یہ بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کریں. دوسرے الفاظ میں کہ علم کا تقاضا استقامت ہے. بھائی علم ملا ہے تو علم ملا ہے تو اس کا کیا تقاضا ہے؟ آدمی کو مال ملتا ہے تو اس کے تقاضے سوچتا ہے بڑھانے کی. علم ملا ہے تو علم کا کیا تقاضا ہے؟ کیونکہ یہ وہ علم نہیں ہے جسے دنیا کمائی جائے، وہ الگ ہے. وہ دنیا میں لوگ سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں، وہ فنون ہے، وہ علوم نہیں ہے. وہ ہے ذریعہ معاش، یہ الگ ہے. یہ تو معاد اور آخرت کی اصلاح پیدا کرنے کے لیے یہ علوم ہے. اس طرح وہ علوم دنیا کمانے کے لیے ہوتے ہیں، یہ آخرت کی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں. یہ علوم آخرت کیسے بنے گی، آخرت کیسے تیار ہوگی، یہ اس علم میں. اس لیے اس کا درجہ بہت اونچا ہے. تو میں نے کہا کہ علم کا کیا تقاضا ہے؟ کہ علم کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے. یہ علم کا پہلا تقاضا ہے. نبی کو بھی علم لیا جاتا ہے اور تابع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے. فَاتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ. اے نبی جو وحی کے ذریعہ علوم آپ پر آ رہے ہیں اپنے آپ کو اس کی تابع کرو. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. جو امر آپ کی طرف آ رہا ہے آپ اپنے آپ کو اس کے تابع کریں، اس پر پابند رہیں. یہ حکم نبی کو ہے اور یہی حکم امت کو بھی ہے کہ امت کو جو علم نبی کے ذریعے سے ملا ہے تو جو حکم نبی کو ملا ہے اس علم کے تقاضے پر وہ ان کے لیے ہے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ أَيْ وَمَنْ آمَنَ مَعَكَ. تو ایک تقاضا اس علم کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس علم کا تابع بنایا جائے. ایک علم ایک تو استعمال ہوتا ہے بدن پر، ایک استعمال ہوتا ہے دلوں پر. علم بدن پر استعمال ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کی جگہ دنیا بنائی، کھانے کی پینے کی دوسرے اسباب بنائے. تو ہم کو اس کی اجازت نہیں. بنائی بنی اسرائیل کو علماء اس لیے فاسق قرار دیے گئے کہ انہوں نے اپنے علم کو اپنی خواہشات کے پورا کرنے کا ذریعہ بنایا. اس لیے ان کو فاسق کہا گیا ہے کہ یہ فاسق ہیں. ان کے علماء فاسق ہیں، ان کے عوام جاہل ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا. ان میں ایک تو طبقہ امیوں کا ہے ماضی میں، یہ وہ تو کچھ جانتے نہیں ہے.
کچھ خیالات ہیں ان کے ذہن میں، اور ایک طبقہ ان کے علماء کا ہے، ان کے علماء میں ربانیت نہیں ہے، بلکہ ان علماء میں نفسانیت ہے. وہ اپنے علم سے اپنی نفسانیت کی تقاضے پورے کرتے ہیں، لوگوں کے مال کھاتے ہیں، ہاں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اگر ان کی موجودگی میں کوئی نبی آیا تو یہ نبی سے حسد کرتے ہیں. یہ ان کے حصے میں آیا. ماضی کے علماء جو بنی اسرائیل کے اور دوسرے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کارگزاری کی بنیاد پر ان کو فاسق قرار دیا کہ ان کی اکثریت فاسق ہے. منہم امت مقتصدہ، جو کہا کہ منہم امت مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون. خوشی ہے جن کے اندر خیر ہے، باقی اکثریت برباد ہے. یہ ان کی داستان ہم کو سنائی ہے اس امت کو، اور ان کی کیا کیا کمزوریاں ہیں نبیوں کے ساتھ آپس میں اپنی ذاتی زندگی میں، وہ اللہ نے بہت تفصیل سے قرآن پاک میں بیان کیے. وہ تو آپ کو معلوم ہے. سورہ بقرہ پڑھیں تو ان کی کمزوریاں ملے گی، سورہ آل عمران پڑھیں تو ان کی کمزوریاں ملے گی، سورہ مائدہ پڑھیں تو ان کی کمزوریاں ہم کو ملے گی کہ انہوں نے یہ کیا ہے. ہاں یہ ہم کو آگاہ کیا ہے، ہم کو آگاہ کیا ہے کہ ان کا علم جو ہے وہ فسق سے ملا ہوا ہے. علم دو چیزوں سے ملتا ہے، علم فسق سے بھی ملتا ہے اور علم تقوی کے ساتھ بھی ملتا ہے. علم کا جوڑ فسق سے ہوتا ہے تو ان کو اللہ نے فاسق کہا کہ یہ فاسق ہو گئے اپنے علم کے ساتھ. کیوں کہ اپنے علم سے آزاد ہو گئے. کوئی نبی اپنے علم سے آزاد نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ اپنے علم کا پابند ہوتا ہے اور بوجھ ہوتا ہے اس پر. ہاں اللہ کی عظمت کا. حضور فرماتے تھے میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. انی لاخشاکم واتقاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں. یہ اپنے تعریف نہیں کی ہے اپنی، بلکہ تعارف کرایا ہے کہ جس کو ہماری میراث ملے اس کی زندگی کا معیار بھی یہی ہو کہ وہ اللہ سے سب زیادہ ڈرے، اس کی ناراضگی سے سب زیادہ بچے. انی لاخشاکم واتقاکم للہ، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. جی ہاں، سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے دور رہنے والا ہوں. یہ تعریف نہیں ہوئی ہے بلکہ تعارف کیا ہے، اور یہ